حکیم الامت، مصور پاکستان، شاعر مشرق، درویش سیالکوٹی، قلندر لاہوری، ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اس وقت تقریباً سبھی مسلم حکمران غلامی کی فکر جو ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ غلام ہیں جو نوجوان ہیں، ان کے اندر بے یقینی کی کیفیات ہیں، بے یقینی کی کیفیات سے دوچار ہیں۔ تو ایسے مشکل حالات میں ہمیں اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، تعلیمات شریف، اسوہ حسنہ کو اپنا زندگی بنانی چاہیے، اپنا سہارا بنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، اس کا مطالعہ کر کے اس سے ہمیں نئی زندگی حاصل کرنی چاہیے، جس کے بارے میں بلکہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت نے ایسی ایسی مثالیں رقم کی ہیں کہ جنہیں بزدل پڑھ کے بہادر اور دلیر ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اپنی ذاتی معاملات میں صحابہ و اہل بیت اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرے، اس سے سہارا ملتا ہے۔ اگر حکمران اپنی رعایا کے لیے کچھ سیکھنا چاہے، انہیں بھی بہت کچھ مدنی پھول ملتے ہیں۔ الغرض تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے انہوں نے قابل فخر مثالیں چھوڑی ہیں۔ تاریخ نگاروں کو وہ مثالیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ شاعر دربار مصطفیٰ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ عرض کیا تھا، اذا المکارم فی افاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ، پوری کائنات میں جب بھی اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق والوں کا ذکر ہوگا، حضور آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کا ہی نام آئے گا۔ جب بھی اعلیٰ کردار والوں کا نام آئے گا، اس میں آپ کے غلام ہی ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ 3 ہجری میں شوال المکرم کے وسط میں غزوہ احد شریف لڑی گئی، جس میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بھاری مقدار میں جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دوران جنگ اور جنگ کے بعد بڑی جرأت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف بھی فرمائی، ان کی لغزش سے درگزر فرمانے کا اعلان بھی فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔
ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ غزوہ احد شریف کے اندر امت کے لیے بہت سارے ایسے اسباق ہیں جن کو ہم آج بھی مطالعہ کر کے اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں آج بھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک بھی ہمارا یہی عنوان تھا، اور آج بھی غزوہ احد کے عنوان پر ہی کچھ گفتگو آپ سے میں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ باتیں مختلف ہوں گی، احادیث مبارکہ جو میں عرض کر چکا ہوں آج وہ نہیں عرض کر جائیں گے، ان سے مختلف ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، دیگر غزوات کی طرح غزوہ احد شریف کے اندر بھی صحابہ کرام نے بہت جلد کفار پر گرفت مضبوط کر لی، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور کفار نے دوڑیں لگا دی بہت جلد۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، وہ اپنے بندے کو ہر حالت میں آزماتا ہے، بڑی بڑی کیفیات کے اندر آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی اللہ تعالیٰ امن کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی پریشانی دے کے آزماتا ہے، کبھی بھوک سے آزماتا ہے، کبھی کامیابی دے کے آزماتا ہے، کبھی شہادتوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اپنے بندے کی، جس طرح آزمانا چاہے مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ تو بدر میں رب تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دے کر آزمایا، شاندار فتح دے کر آزمایا، لیکن احد کے اندر شہادتوں کے ذریعے آزمایا۔ لیکن اس کا ظاہری سبب کیا بنا؟ حضور علیہ السلام نے ایک چوٹی پر 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا، فرمایا اے میرے صحابہ تسی تو ہلنا نہیں، جنی دیر تک میرا حکم نہ آئے تسی اس جگہ نو چھڑنا نہیں، ایتھے مضبوطی نال قائم و دائم رہنا ہے۔ لیکن جو تو جنگ شروع ہوئی نا تے کفار دی دوڑا لگ گیاں، صحابہ اکرام مال غنیمت اکٹھا کرن لگ گئے۔ جیڑے صحابہ چوٹی تے موجود سن انہاں ویکھیا کہ کفار تے دوڑ گئے نے، انہیں سانو رب نے کامیابی دے چھڑی ہے۔ او چوٹی دے 50 صحابہ وچوں کافی سارے صحابہ کہنے لگے ہوں سادہ کام تے کھلون دا نہیں ہے، حضور دا حکم اینی دیر سی جنی دیر جنگ جاری سی، ہن کفار بھج گئے نے، لہٰذا سانو اتر کے کفار کولوں اسلحہ چھیننا چاہیے تے اپنے مسلمان بھراواں دی خدمت کرنی چاہیے، مال غنیمت اکٹھا کرنے چاہیے۔ وہ چند صحابہ کھڑے رہے، باقی سارے صحابہ درہ چھڑ کے تھلے آ گئے۔ خالد بن ولید ہلے مسلمان نہیں ہوئے سی، احد تو بعد اسلام قبول کیتا، پھر حضور نے انہوں نے لقب دیتا سیف اللہ دا، حضور نے لقب عطا فرمایا۔ لیکن احد کے اندر یہ کفار کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید بھاگے جا رہے تھے اپنی فوج کے ساتھ، پیچھے مڑ کے دیکھا نا یوں کر کے تو درہ خالی موجود تھا۔ خالد کہنے لگیا اپنی فوج نو کہ اے میرے ساتھیو ساڑھے کو بڑا سنہری موقع ہے، جلدی کرو، درہ خالی ہے، چل کے بھرپور انداز میں مسلمانوں تے حملہ کرنے ہاں۔ خالد اپنی فوج نو لے کے بھجے آئے تے چند صحابہ درے تے موجود سن، انہاں بھرپور مزاحمت فرمائی، لیکن تھوڑے سن او زیادہ سن، جامع شہادت نوش فرما لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی صحابہ مال غنیمت اکٹھا فرما رہے سن۔ ہن کفار نے بھرپور انداز چ آ کے جدوں حملہ کیتا نا تلواراں نال، صحابہ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا تے سارے کفار اگے پیچھے تلواراں ہی تلواراں، قدم اکھڑ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس صورتحال وچ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ حضور بھی شہید ہو گئے۔ ادھر صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے
اور ادھر یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بس جب یہ خبر پھیلی بڑے بڑے صحابہ کرام کہنے کیا ہو گیا ہے، ان کی کیفیت میں کیا بیان کروں، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس نازک صورتحال کے اندر بھی جو صحابہ حضور کے قریب تھے انہوں نے جو استقامت کا مظاہرہ کیا، رب کعبہ کی قسم وہ مظاہرہ کیا، قیامت تک ایسا منظر نہ کبھی زمین دیکھے گی نہ کبھی آسمان دیکھے گا۔ جن حالات میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، صحابہ پریشان تھے، لیکن وہ صحابہ جو حضور کے گرد تھے، قرب میں تھے، انہوں نے جو وہاں پر جرت کا، شجاعت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، خدا کی قسم قیامت تک کے جو شجاع ہیں نا، پہلوان ہیں، ان سے نصیحت اور صلاحیت حاصل کرتے رہیں گے، پیغام حاصل کرتے رہیں گے۔ بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، آقا علیہ السلام کے اپنے دندان مبارک زخمی ہو گئے احد شریف کے اندر۔ لیکن جو صحابہ حضور کے دائیں بائیں تھے نا، ان صحابہ میں سے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو کفار کا مقابلہ کرتا تھا، دوسرا گروہ رسول اللہ کی حفاظت کرتا تھا، کسی بے ایمان کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ ہاں، کسی بے ایمان کو نزدیک نہیں آنے دیا رسول اللہ کے۔ عزیزان گرامی، غزوہ احد شریف جاری و ساری ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جب پاؤں اکھڑ گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ لیکن جو صحابہ حضور کے دائیں بائیں تھے ان میں سے دو گروہ بن گئے، ایک کفار کا مقابلہ کرتا تھا، دوسرا رسول اللہ کی حفاظت کرتا تھا۔ ان حضرات میں حضرت ابو بکر و عمر، علی، طلحہ، زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور انصاری صحابہ موجود تھے۔ ان تمام صحابہ کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا۔ وہ جب آپ نعرہ سنیں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے آپ محسوس کریں گے، یوں جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ وہ کیسے حضور کے غلام تھے، حضور کے خدمت گزار تھے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے جس طرح رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جب کفار نے رسول اللہ پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، چاروں جانب سے تیروں کی بارش شروع کر دی، اور ان کا مین ٹارگٹ رسول اللہ تھے۔ آپ کو تیر مارا جائے، آپ پہ تیروں کی بارش کی جائے تاکہ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب معاذ اللہ حضور شہید ہو جائیں گے، پیچھے مسلمان جو ہیں ڈگمگا جائیں گے، لیکن قربان جائیں حضور کے یاروں پر، قربان جائیں حضور کے پیاروں پر۔ صحابہ نے ایسی جان بازی کا، جان نثاری کا اور ایسی جرت کا مظاہرہ کیا۔ سب صحابہ کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ یا رسول اللہ، والضحیٰ دے چہرے والیا، واللیل دی پیاریاں زلفاں والیا، والعصر دے پیارے زمانے والیا، وما ينطق عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والیا، وجہ اللہ دے مبارک تے سونے حسین چہرے والیا، ید اللہ دے مبارک سونے ہتھا والیا، والعصر دے پیارے زمانے والیا، لا امرکا دی پیاری زمان والیا، لا امرکا دی پیاری شان والیا، یاسین دے سہرے والیا، یاسین دے سہرے والیا، حامیم دے کنڈلا والیا۔ یا رسول اللہ، تمام صحابہ کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ ہے۔ کیا سنیے گا؟ صحابہ کہتے ہیں وجہی دونا وجہی کا، یا رسول اللہ میرا چہرہ تھوڑے چہرے تے قربان، وجہی دونا وجہی کا، میرا چہرہ تھوڑے چہرے تے قربان، ونفسی دونا نفسی کا، میری جان تھوڑی جان تے قربان، ونحری دونا نحری کا، میری گردن تھوڑی گردن تے قربان، علیک السلام
سلامتی ہوئے غیر مودعین، اور آپ ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم میں موجود رہے۔ صحابہ کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اور یہ چند صحابہ ہیں، یہ چند صحابہ میں سے انصاری بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں جو رسول اللہ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ چاروں اطراف سے حضور پہ تیر آ رہے ہیں، چاروں جانب سے کفار تیر مار رہے ہیں، نشانہ فقط آمنہ کے لال ہیں، ان پہ تیر لگے تاکہ آپ جام شہادت نوش فرما لیں۔ پیچھے صحابہ کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اسی صورتحال کے اندر حضرت ابو دجانہ نے پہلے بھی بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، لیکن جب یہ کیفیت دیکھی رسول اللہ پہ کفار نے حملہ کر دیا، دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور آ کے رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو تیر آئے مینوں لگے، میرے نبی والے نہ جائے، آ کے یوں ڈھال بن جاتے ہیں رسول اللہ کے سامنے۔ جیڑا تیر آئے نیزہ آئے حضور دے غلام نو لگے، حضور والے کوئی تیر نہ جائے۔ جب ابو دجانہ کھڑے ہوئے آپ دی پشت نیزیاں نال بھری پئی سی، جویں جسم تے وال اگے ہوندے نے، لیکن میرے نبی دے غلام نے جدو آ کے تیر وجدا سی جسم نو اینی کر کے نہیں کیتا، کدھر دنیا اینا کر دے، حضور دا غلام ڈر گیا۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ قدر نبی کا جاننے والے صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا، جان دے کے بھی رسول اللہ کی جانب تیر نہیں جانے دیا۔ یہ ہے غلام، اسے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسے کہتے ہیں جنہوں نے جان دے کے ثابت کیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، ہاں جو حضور کے لیے جان دینے والے ہونا وہ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے دعوے جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی کیفیت ہے، یہی کیفیت ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ غزوہ احد شریف کے اندر جب رسول اللہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو جن صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹے رہے اور رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے، حضور کی ناموس کا پہرا دیتے رہے، ان میں سے ایک نام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا بھی آتا ہے۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت کے لاکھوں سلام۔ غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اسی تے تلوار کا نام سن کے ڈرنے ہیں یار، ساڑھی کی آواز نہیں نکل رہی۔ تلوار وہ کیسے جڑے ہوں گے یار صحابہ۔ حضرت امیر حمزہ احد دے مقام چے دو ہتھاں چے تلواراں، آئے ہائے اور کیا فرما رہے؟ انا اسد اللہ و اسد رسولی، او کافرو میں اللہ دا بھی شیر ہاں، رسول اللہ دا بھی شیر ہاں۔ انا اسد اللہ و اسد رسولی، آپ نے جب یہ فرمایا، آپ نے احد کے مقام کے اندر 31 کفار کو واصل جہنم کیا۔ دونوں ہاتھوں میں تلواریں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، غزوہ احد کے اندر اور بدر کے اندر آپ نے بڑا نمایاں طور پہ رول ادا کیا، اور آپ نے بڑے بڑے سرداران قریش کو قتل کیا، واصل جہنم کیا۔ آپ بڑی جرأت کے ساتھ لڑ رہے تھے، شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو اسی دوران آپ کو آ کے تیر لگا، آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا، کیونکہ آپ نے بدر کے اندر اور احد کے اندر کفار کے بڑے بڑے جو پہلوان تھے، سردار تھے، ان کو واصل جہنم کیا تھا۔ اس لیے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک سے آپ کے کافی سارے اعضاء کاٹ لیے گئے،
آپ کے جسد مبارک کو بڑی تکلیف دی گئی۔ آپ کی ہمشیرہ اور رسول اللہ کی پھپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے جب آ رہی تھی، رسول اللہ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا میری پھوپھی امیر حمزہ کی ہمشیرہ آ رہی ہیں۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا جا کے منع کر دیں صفیہ آگے نہ آئے، کیونکہ امیر حمزہ کی جو کیفیت ہے، بہن اپنے بھائی کا حال دیکھ کے کہیں بے حال نہ ہو جائے، دل چھوٹا نہ کر لے۔ جب صحابی پیغام لے کے گئے، کہنے لگے اے صفیہ، رسول اللہ کا پیغام ہے، فرمان ہے، آپ نے آگے نہیں آنا۔ لیکن حضرت صفیہ فرمانے لگی یا رسول اللہ مینوں سارا پتہ چل چکیا ہے، میرے بھائی دا نک بھی کٹ دتا گیا ہے، کن بھی کٹ دیتے گئے نے، اکھاں بھی کٹ لیتیاں گئیاں نے، جگر بھی کٹ لیتا گیا ہے۔ حضور مینوں پتہ ہے میں واویلا نہیں کراں گی، میں شور شرابہ نہیں کراں گی، بلکہ میں تے اللہ دی رضا تے راضی رہاں گی۔ مینوں اگے آن دیو، مینوں اپنے بھائی دا دیدار کرن دیو، آخری موقع ہے، پھر پتہ نہیں دیدار نصیب ہوئے گا کہ نہیں۔ جدو میرے پاک نبی نے سنیا، فرمایا اے صفیہ آ جا۔ حضرت صفیہ آگے آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت امیرہ حمزہ کا ناک بھی کاٹا ہوا ہے، کان بھی کاٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہیں، اور شکم بھی آپ کا جناب کاٹا ہوا ہے، آپ کا جگر مبارک چبایا ہوا ہے۔ جب بہن نے دیکھا، اس شیر دل بہن نے واویلا نہیں کیا، رولا نہیں کیا، اور اسی طرح اپنے رخساروں پہ چپیڑے نہیں ماری، تھپڑ نہیں مارے، نہ اپنے رخساروں کو نوچا، نہ گریبان کو نوچا، بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے، درجات میں بلندیاں فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت تو بہن کی تھی، یہ کیفیت آپ کی بہن کی تھی، اور رسول اللہ بھی اشک بار تھے، رو رہے تھے، مسلسل روتے رہے، اشک بار ہوتے رہے، اور اپنے چچا کے پاس آ کے فرماتے ہیں اے میرے چچا، مجھے آپ کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا ہے۔ ساتھ رو بھی رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں مجھے آپ کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا ہے، اور ساتھ اپنی شہزادی خاتون جنت اور حضرت صفیہ کو فرمایا کہ جبریل امین نے مینوں آ کے دسیا ہے آسمان والیاں وچ امیر حمزہ دا تعارف انج کرایا گیا ہے، حمزہ بن عبد المطلب یہ اللہ کے بھی شیر ہیں، رسول اللہ کے بھی شیر ہیں۔ یہ آسمانوں والوں پر، آسمانوں میں جو رہتی ہے مخلوق فرشتے، ان میں ایسے تعارف کرایا گیا ہے، امیر حمزہ اللہ کے بھی شیر ہے، رسول اللہ کے بھی شیر ہے۔ اور اگلی گل سنو، 46 سال کے بعد غزوہ احد کے، دروچی بولو، غزوہ احد کے 46 سال بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں جب احد کے درمیان میں سے نہر کھدوائی گئی نا، تو اس دوران بعض شہداء کی قبریں شک ہو گئیں، بعض شہداء کی قبریں شک ہو گئیں، گر گئیں۔ تو زائرین کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شہداء احد کے جسم بھی سلامت تھے، کفن بھی سلامت تھے۔ جو صحابہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان صحابہ نے اپنے زخموں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور جب لوگوں نے ہاتھ پیچھے ہٹایا تو خون بہنا شروع ہو گیا، ایسے لگتا تھا کہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اور اسی دوران حضرت امیر حمزہ کے پاؤں پر بیلچہ لگا، فم باست دمن، حضرت امیر حمزہ کے پاؤں سے خون بہنے لگ گیا، جیسے زندہ بندے کا خون بہتا ہے۔ بیلچہ لگا، آپ کے پاؤں مبارک پر خون بہنے لگا، تو یہ حضرت امیر حمزہ ہیں، شہداء احد ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں یہ رسول اللہ کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ذرا آگے چلیے، غزوہ احد کے اندر بڑی بڑی خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے حصہ لیا، بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ ان خواتین میں
ایک نام آتا ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ شروع میں تو زخمیوں کی مدد فرما رہی تھی، انہیں پانی پلا رہی تھی، مشکیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ ان میں مرہم پٹی اور پانی پلانے کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ لیکن جب آپ نے دور سے دیکھا نا کہ ایک بدبخت رسول اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے، حضرت ام عمارہ نے مشکیزہ پھینکا، جو ہاتھ میں تھا سب کچھ پھینکا، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور آگے بڑھی، اس بدبخت پہ آ کے حملہ کیا۔ لیکن اس نے 2 زرہیں پہنی تھی، اس پہ آپ کا حملہ اچھا مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ مصعب بن عمیر بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے بھی حملہ کیا، لیکن 2 زرہیں پہنی تھی، وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آگے سے آپ پہ حملہ کیا، آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ جب میرے پاک نبی نے اپنی اس صحابیہ کی کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا ام عمارہ کا مقام فلاں فلاں سے بہت اونچا ہے، کیونکہ میں نے احد کے میدان میں جدھر بھی دیکھا ام عمارہ کو میری ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے دیکھا، جدھر بھی دیکھا ام عمارہ کو ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے دیکھا۔ آج تے ساڑی ٹنگا کم دیا نے محفل چان واسطے ناموس رسالت مارچ میں جان واسطے ٹنگا کم دیا نے، لیکن سنیے اسی کہنے پترا اتھے نہیں جانا، اتھے مولوی نے، مولوی بڑے خطرناک نے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سننا، دل تے ہاتھ رکھ کے سننا، ام عمارہ اکیلی نہیں تھی احد کے اندر، آپ بھی شامل تھیں، آپ کے شوہر بھی شامل تھے۔ اینجنی ذرا اچھی بولو یار۔ بہادروں کی کہانی بہادر بن کے سنتے ہیں، بزدل بن کے نہیں سنتے ہوتے ہیں۔ میرا سنانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو بزدل ہیں بہادر ہو جائیں، ہاں جی، جو بڈھے جوان ہو جائیں، اور نہ کہ جناب جوان بڈھے ہو جائیں، تو پھر خطیب کے وہ کمال نہیں، خطیب کا کمال آئی ہوتا ہے، بلکہ کمال کیا، وہ لوگ ہی باکمال تھے، وہ لوگ ہی باکمال تھے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی باکمال بن جاتا ہے، ہیں جی۔ تو ام عمارہ بھی شامل ہیں، آپ کے شوہر بھی شامل تھے، 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ خلافت فاروقی کے اندر کچھ گرم چادریں آئیں، گرم چادریں، تو بعض احباب نے جناب فاروق اعظم سے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہ جو چادر ہے نا ان میں ایک چادر بڑی اعلیٰ تھی، کہنے لگے یہ چادر اپنی بہو کو دیجئے، عبداللہ ابن عمر کی بیوی کو دیجئے، ماشاءاللہ وہ آپ کے شہزادے کی بیوی ہیں، وہ چادر پہنے کی تو بڑی خوبصورت لگیں گی۔ آپ فرما لگے نہیں نہیں، آج چادر میں اونوں دیاں گا جنہیں حضور نے وفا کی ہے۔ فرمایا میرا پتر بادشاہ ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کی ذات ہے، تو جس نے رسول اللہ سے وفا کی ہے چادر اس کو دوں گا۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمایا بتاؤں کون ہے؟ کہنے لگے بتائیں کون ہے؟ آگے سے آپ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا وانا اراها نقاتل دونی، فرمایا وہ ام عمارہ ہے جس کے بارے میں نے رسول اللہ سے سنا۔ حضور نے فرمایا اگر میں نے دائیں دیکھا دائیں بھی ام عمارہ تھی، بائیں دیکھا بائیں بھی ام عمارہ تھی، کفار سے جنگ کر رہی تھی اور میری ناموس پہ پہرا دے رہی تھی۔ میں اس چادر کی مستحق ام عمارہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ام عمارہ کو بھیجوں گا۔ چادر آپ نے ام عمارہ کو بھیج دی، انہی کو بھیجی، تو یہ کیا تھا؟ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ ام عمارہ کے بارے میں یہ فرما رہے تھے، اس لیے اس کی مستحق صرف اور صرف حضرت ام عمارہ ہی ہیں، انہیں ہی چادر یہ پیش کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو آخر کے اندر میں یہ شہدائے احد کے حوالے سے 1-2 باتیں اور عرض کر دوں، آخر میں پیغام ہے، بات ختم کرتے ہیں، اختتامی لمحات ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے تمام شہدائے اسلام کے مزارات پہ جاتے تھے۔ آج آسی جائیے نا داتا صاحب دے مزار تے کئیاں نوں پیڑا اٹھ دیاں نے، اوہ اتھے کیوں کی کرن جا رہے ہو، کی کرن جا رہے ہو؟ اور میں کہا چولا کھچا نہ مار، مزار آتے
شہدائے اسلام پہ جانا میرے نبی کی سنت ہے۔ سانو دسنا ہے تو سانو جاہل سمجھنا ہے؟ میں کہا میرے نبی خود تشریف لے کے گئے، صرف حضور نہیں گئے۔ حضور کی مثال کافی ہے، ویسے تو حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر بھی گئے ہیں، فاروق اعظم بھی گئے ہیں، عثمان غنی بھی گئے ہیں۔ مولا علی کا نام اس لیے میں نہیں لے رہا، آپ نے اپنا مرکز خلافت کوفہ کو بنا لیا تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے تھے تو وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اس لیے میں ان 3 صحابہ کا نام لیا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے ان شہداء کے پاس تشریف لاتے ان کی قبروں پر اور فرماتے تم پر سلامتی ہو، اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا، بس تمہارا آنے والا گھر بہت اچھا ہوگا۔ یہ ان صحابہ کو خطاب فرماتے جو شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری حدیث بات یہ بھی سن لیجئے، لطف آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام شہدائے احد کی زیارت کے لیے ان کے قبور پر تشریف لاتے اور اللہ کے حضور عرض کرتے اے مالک و مولا، تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ جتنی قبور ہیں یہ شہداء کی قبور ہیں، یہ سارے کی سارے شہداء ہیں، اور اے مالک و مولا جو قیامت تک ان کی زیارت کے لیے آئیں گے یا انہیں سلام عرض کریں گے، یا اللہ یہ انہیں اس کا سلام کا جواب دیتے رہیں، جو انہیں سلام کریں یہ ان کو جواب دیتے رہیں۔ اور امام بہقی نے تو یہ بات نقل کی ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کہ آپ کو لوگوں نے آ کے سلام پیش کیا شہادت کے بعد، تو آپ کے سلام کا جواب لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ غلام نے کیا جناب سلام ہوئے، اگو حضور دے چچا جان نے فرمایا وعلیکم السلام، تیرے تے بھی سلام ہوئے۔ یہ شہدائے احد ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے داستان رکھی، اور یہ بات بھی کرتا چلوں، حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ یہ کہ 25 مئی بروز بدھ بھارت نے کشمیری حریت رہنما ملک یاسین صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور یہاں پر قرارداد بھی پاس کرتے ہیں کہ جناب ملک یاسین صاحب کو فوری رہا کیا جائے۔ آپ میری قرارداد کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے ساتھ متفق ہیں؟ میں کہوں گا ملک یاسین کو آپ نے کہنا رہا کرو، ملک یاسین کو، ملک یاسین کو، ملک یاسین کو، ذرا زور لا کے بولو، زور لا کے، ملک یاسین کو، ذرا باہر لے تسی بولو یار، تسی بھی انڈیا چو آئے ہو، ملک یاسین کو، ملک یاسین کو، ملک یاسین کو۔ یا اللہ آج جمعہ المبارک دے دن تیرے محبوب تے ممبر تے بیٹھ کے تیری بارگاہ کے دعا منگنا، یا اللہ کوئی ایسا موقع لیا، یا اللہ ایسا موقع لیا، آج تے مودی نے سزائے موت سنائی ہے نا، سزا عمر قید کی سزا سنائی ہے ملک یاسین نے، یا اللہ ایسا ٹائم لیا کہ سانو جہادی اجازت مل جائے، آسی دئیے ٹائم مودی نو، اور مودی بغیر تا آسی تیرے کو اینے گھنٹیاں بعد آ رہے ہیں، یا تے کشمیر نو آزاد کر دے، ملک یاسین نو آزاد کر دے، نہیں تے تیرے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں چند منٹوں کی بات ہے، مودی کی دھوتی کھل جائے گی اور یہ بزدل ہندو بھاگے گے دم دبا کے امریکہ کے پاس، مگر پھر ہوگا وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور سے وفا بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ اشارہ کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 24 اور 25 مئی کی درمیانی شب کریک ڈاؤن ہوا، جو سابقہ حکومت کے نمائندگان تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز، چھاپا لگایا گیا، ان کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے جی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ میں نے کہا بالکل میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، بالکل حمایت کرتا ہوں، میں کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کرتا،
چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہا جناب تسی کتنے ستے سو؟ 1 سال پہلے یاد ہے، ہم تو ہمسائے ہیں بابا جی کے، کتنے ستے سو جناب؟ جب علماء کی داڑیاں نوچی گئیں، بابا جی کے گھر میں جا کے بابا جی کی صاحبزادی کے خلاف گالیاں دی گئیں، بابا جی کی زوجہ محترمہ کے بارے میں یہ بات ہم نے سنی، اور سید زادیوں کو چپیڑے ماری گئیں، علماء کو گھسیٹا گیا، تسی کوئی بولے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا تسی علماء تو ود نیک نہیں ہے گے، حضور کے دین کے وارث علماء ہیں، حضور کے دین کے وارث علماء ہیں۔ میں کہا علماء اس دھرتی پہ حضور کے نمائندے ہیں، وارث ہیں۔ میں کہا ان سے پاک بندہ کوئی بھی نہیں ہے، نیک بندہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تب تو تم نے چپ سادھ لی تھی، تمہیں سانپ سون گیا تھا، اب تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا جیسا کرو گے ویسا بولو گے، اگر تم تب بولتے تو آج کچھ ہم بھی بولتے تمہاری حمایت کے اندر، لیکن تم نے تب چپ سادھ لی کہ جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بچے لگ دے ہو، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تم نے تب چپ سادھی تھی، اس لیے جو کام لبیک کے ساتھ ہوا، حضور کے غلاموں پہ شیلنگ ہوئی، اللہ پاک کا دیکھیں اللہ نے کیسا بدلہ لیا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب رب کی پکڑ آتی ہے نا تو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں میں بڑا چودھری آتے، میں پھنے خان، رب گردن مروڑ کے کہنا تو بے ایمان ہے، سب تو بڑا تے رب ہے، سب تو بڑا رب ہے۔ اور تسی ذلیلو، تسی علماء دے بارے نہیں بولے، سیدہ دی جناب توہین کیتی کہ تسی نہیں بولے، جو تھوڑی اپنی پوچھل تے پیرا تسی بول پڑے ہو، یعنی شیلنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا۔ میں کہا چنگا ہے جو کچھ ہویا ہے، اگر تسی علماء کے خلاف بول دے کہ جناب نہیں تھی آسی بھی بول دے، لیکن جو ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔